اس کا معنی بڑا زبردست ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا رکھ رکھاؤ، بڑے چھوٹے کا اسی رکھ رکھاؤ کی پالیسی نے قومیں تباہ کی ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے، کوئی لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ لحاظ رکھتی رکھتی قومیں غرق ہو گئیں، تباہ ہو گئیں۔ لحاظ کیسے؟ فرعون بڑا طاقتور تھا، بہت ہی طاقتور تھا نا۔ اس کے جو گرد و نواح والے تھے وہ لوگوں کو کہتے تھے لحاظ سے بات کرنا، ادب سے بات کرنا، صاحب سے، ایسے ہی ایسے ہی ہے نا، صاحب سے ادب سے بات کرنا۔ یہ جو صاحب سے ادب کی بات ہے نا، یہ ہے رکھ رکھاؤ، حق باطل نہیں دیکھنا، صاحب سے ادب کی بات کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے معاشرے میں یہاں کوئی غریب مسکین کوئی اپیل لے کے جائے، کوئی درخواست لے کے جائے صاحب کے پاس، تو اس کے جو گرد و نواح کے اس کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ کس طرح دھکے مارتے ہیں، صاحب سے بات ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی مصروف ہے، وہ بھلے بیڈ پہ لیٹا ہوا ہو۔ آرام فرما رہا ہے بس، اور کیا کہتے ہیں مسلمان ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو یہی چرچہ ہے نا کہ سارے مسلمان ہی ہیں۔ یہ چرچے کے مسلمان ہے، عمل کے مسلمان کہیں اور ہے۔ صرف اسی چیز کے فرق کے لیے اللہ نے قرآن الفرقان اتارا، مساوات کا پیغام اتارا۔ کوئی عربی اجمی پہ، کوئی اجمی عربی پہ، کوئی کالا گورے پہ، کوئی گورا کالے پہ کوئی افضلیت نہیں رکھتا، سوائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صرف وہ فضیلت رکھتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ اللہ کا خوف کیا ہے؟ آج تک ہر کسی نے اس خوف کو بیچا ہے، پگڑی کے پردے میں، جبے کے پردے میں، داڑھی کے پردے میں، کسی نے گلے میں پٹکے کے آڑ میں، کسی نے رنگین پگڑیوں کی آڑ میں، کسی نے مجاوری کی آڑ میں، اور کسی نے مسواک کی آڑ میں، بس جس طرح بھی آڑ ملی ہے جس کو اس نے اس خوف کو بیچا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے میں اپنے پیشے کا نام لیتا ہوں، مولویت کا پیشہ دیکھیں۔ میں نے کل ہی ایک دیکھا، ماشاءاللہ بہت ساری پگڑی لمبی سر پہ باندھی ہوئی ہے، ایک رومال اس کندھے پہ پڑا ہوا ہے، ایک رومال اس کندھے پہ پڑا ہوا ہے، بڑا رومال جو ہے، اور قمیض اس کی تقریباً ٹخنوں سے تھوڑا کوئی 1 فٹ اوپر ہوگی۔ اب وہ چوک پہ کھڑا ہے اور میں کہیں سفر میں ہوں، میں نے گاڑی روکی، میں بھی تو مولوی ہوں نا، شرارت کرنے سے تو باز آتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا سٹائل ہے؟ کہتا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یار یہ ہر بندہ اگر اس سٹائل میں آ گیا تو کام کون کرے گا، مزدوری کون کرے گا؟ اگر آپ یہی سٹائل مزدور کو دے دیں، ڈرائیور کو دے دیں، مستری کو دے دیں، دکاندار کو دے دیں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت سٹائل ہے اور اگر ساری امت پر یہ لاگو ہو جائے تو اتنے رومال اور اتنی پگڑی اور قمیض لمبی پہن کے کھیت کو پانی تو کوئی نہیں لگا سکتا۔ اس کا مطلب ہے
آپ نے تہذیب کے خلاف ایکشن کو سنت بنا دیا ہے۔ اب جناب وہ چل پڑا اور ہم گاڑی لے کے کھڑے ہوئے، ہم بھی چل پڑے۔ میں نے کہا چلو ہمارا پیغام پہنچ گیا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ تم نے اپنا ایک بھرم بنایا ہے کہ انا مولوی اینڈ مفتی۔ اسی چیز کو نزل الفرقان قرآن کو کہا ہے، صرف قرآن نازل ہی فرقان کے لیے ہوا ہے۔ یہ جو باقی ہے نا، یہ جو عمل کرتے ہم اعمال جن کو کہتے ہیں اعمال صالحہ، یہ فرقان کے نیچے اس کی شقیں ہیں۔ شق سمجھتے ہیں نا، شق نمبر 1، شق نمبر 2، شق نمبر 3، آئین کی اتنی شقیں ہیں، تو یہی سمجھو یہ فرقان کی شقیں ہیں۔ نماز پڑھنا ہے تب آپ مومن شمار ہوں گے، ورنہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہے۔ اب یہاں بھی فرقان آ گیا، فرق کرنے والی مومن اور کافر میں کیا چیز ہے؟ نماز۔ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کفر اور اسلام میں فرق نہیں کرتا، یعنی وہ کراس مسلم ہے، دوغلا مسلم ہے، منافقوں کی طرح کا مسلم ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور کل بھی یہی ہوگا، نہ جنت میری قابل ہے نہ جہنم کے میں قابل ہوں۔ ایسے ہی ہوگا نہیں ہوگا؟ بھائی ادھر آئیں گے تو ابن ابی جیسے مسلمان، ادھر جائیں گے تو ابو جہل جیسے کافر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ جنت میری قابل نہ جہنم کے میں قابل۔ تو پھر کہاں؟ پل صراط پہ ہی۔ قرآن کا مقصد نزول صرف فرقان ہے۔ چوری کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں نا، محلے کی مسجد کی چپل چوری سے لے کر خزانے کے روپے چوری تک چوری ہے یا نہیں ہے؟ گھر کی چوری سے لے کر ریاست کی چوری تک چوری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ذرا غور کیا کرو، یہ جو تقریر بنا کر خطبہ دینا ہے نا، اس سے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ فی البدیہی اور نیچرل دین کو پہنچانا اصل میں دین کا منبع اور محور ہے۔ ہم مسجد کی چپل کی چوری کو جرم سمجھتے ہیں، ریاست کے خزانے کی چوری کو جرم نہیں سمجھتے۔ ہم اپنے گھر کی چوری کو چوری سمجھتے ہیں اور قوم کے ورثے کی چوری کو چوری نہیں سمجھتے۔ اس کو کہتے ہیں خود غرض، سیلفش، لاؤبالی، مینو کی ہے نا۔ سارا ملک بھی کوئی لوٹ لے، میں کہتا ہوں مینو کی، وہ میرے گھر میں کوئی چپل بھی لے جائے، کوئی کپ بھی لے جائے، کوئی گلاس بھی لے جائے، میری چوری کی تھی، تھانے درخواست دیتی، ایسا چلو بلا لیا، میرے گھر کے سامنے سے میرا گلاس چوری، جگ چوری ہو گیا، اور تیرے ملک کا پورا خزانہ چوری ہو گیا، تو کہتا لا ابل، یہ مینو کی۔ اب یہ ہے وہ نزل الفرقان۔ بزدلی اور بہادری میں فرق، حق گوئی اور حفوات گوئی میں فرق، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ نزل الفرقان، اچھا نزل کیسا زبردست اللہ نے لفظ ارشاد فرمایا قرآن میں، نہیں تشدید دی ہے۔ اللہ نے شدت کے ساتھ کہا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو، ڈھیلا ڈھالا مسلمان نہیں ہو۔ کیا کہتے ہیں، چریا قسم کا مومن نہیں چاہیے، بے ڈھنگا، لاپرواہ،
بس ہر برائی کو مینو کی کہہ کر گزرنے والا مومن اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. مسیتے آ جاؤ، نماز پڑھ لو، پگڑی باندھ لو، داڑھی رکھ لو، یہ اسلام نہیں ہے. کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت. یہ اخرجت کا صیغہ کیا ہے؟ یہ سارے تبلیغ والے اپیل کرتے ہیں مزیدے آ جاؤ. قرآن کا صیغہ اور ان کے صیغے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہی نزل الفرقان ہے. یہی فرق اللہ نے عرشوں سے اتارا جو فرش والے سمجھنے سے قاصر ہو گئے اپنی جان کی امان پانے کے لیے. اور اگر جان کی امان پانا ہی مقصد ہوتا تو طائف میں خدا کا محبوب پیغمبر زخمی نہ ہوتا، احد میں محبوب پیغمبر زخمی نہ ہوتا، غزوہ تبوک میں شدت اور بھوک کی بنا پر بھی نزل الفرقان کو قائم کرنے نہ جاتا. کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے وارد کربلا نہ ہوتا. لوگوں نے نزل الفرقان کا معنی سمجھا تو زمین پر حق کو غالب کیا، اور ہم نے لا ابالی مینو کی کا معنی رکھا تو اس کے بعد ہم ضعف الطالب والمطلوب، ہم ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، ناتواں ہو گئے. اتنے ناتواں ہوئے کہ سارے کا سارا کفر ہم پر غالب ہے. المال والبنون فتنۃ. کس وجہ سے؟ مال کی حرص. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتیں اور مال میری امت کا فتنہ ہے. لوسی اور لاسی، پیسہ 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 پیسہ، اتنی حرص بڑی کہ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا اور پیچھے خوف. ابھی حال ہی کی مثال لے لیں. یہ جو پیسہ جمع کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لا یفتح الانسان علی نفسہ باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جاتے ہیں ادھر ادھر کام شام کرانے، خصوصاً پاکستان کا جو سرکاری کلاس ہے، اور کوئی رشوت نہیں کھاتا، اور کسی کو رشوت آئی سرکاری کھاتے کی. اچھا یہ ہم کہتے ہیں ہر راشی جو ہے نا وہ الراشی والمرتشی والمرتش علی، ہائے ہائے، راشی رشوت لینے والا، دینے والا، اور رشوت کا معاہدہ کرانے والا. لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے. رشوت پرائیویٹ آدمی کھا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے یہ اتری نہیں حدیث. یہ فرمان نبوت پرائیویٹ کے لیے نہیں ہے. پرائیویٹ آدمی رشوت کیسے لے گا؟ اس کو کیا ضرورت ہے پھر رشوت لینے کی؟ کیوں لے گا وہ؟ پرائیویٹ کو پرائیویٹ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹیکس، جگہ ٹیکس لے سکتا ہے، بھتہ لے سکتا ہے، ایسے ہی لوٹ سکتا ہے، ڈکیتی کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے. رشوت پرائیویٹ، ملازم ہو پرائیویٹ یا باس ہو، وہ رشوت کا نہیں ہوتا. رشوت کی جو حدیث پاک ہے صرف اور صرف سرکاری ملازم کے لیے، جو ریاست کے عمال ہوتے ہیں، جن کو آپ بیوروکریٹ کہتے ہیں، جن کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں،
یہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ چمٹا دی ہے، فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ فوج نہیں ہوتی، یہ ہمارے ہاں تو غلاموں کا طبقہ ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ فوج کو کہتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے یہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو ریاست کو سنبھالتی ہے، اور فوجوں کا کام ریاستی اداروں کو سنبھالنا نہیں ہوتا، ریاستی سرحدات کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں تو سب چلتا ہے۔ یہاں تو کیا کہتے ہو، گنگا ہی الٹی بہتی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص باب و مسئلہ کھولتا ہے، اور پیسے لا کام کرا دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں باب و مسئلہ، سوال کا دروازہ۔ ہاں مجھے معلوم ہے کچھ لوگوں نے اس کو وہ بھیک مانگنے والوں سے لکھایا ہوا ہے۔ کیوں لگایا پتہ ہے آپ کو؟ خود بیچ میں آتے ہیں، مولوی بھی اوقاف کے ملازم ہوتے ہیں نا، تنخواہ لیتے ہیں، محکموں میں مولوی بھی ملازم ہوتے ہیں۔ ہم نے ایسے مسلمان ہیں، یہ پاکستانی طبقہ، ان کے مولوی بھی کرپٹ ہیں، اگر سیاستدان کرپٹ ہیں تو، اگر کوئی دوسرے کرپٹ ہیں تو یہاں کا مولوی بھی 70% کرپٹ ہے۔ شریعت کا معنی بدل دیتا ہے، اور پھر اس پہ اتراتا ہے میں بڑا والا معنی کٹ کے لے آیا ہوں۔ یہ باب و مسئلہ کیا ہے؟ یہ پیسے مانگ کے کام کرنے کا نام ہے۔ میں گیا ہوں کسی افسر کے پاس، تو گیا کسی افسر کے پاس، وہ کہتا ٹھیک ہے چائے پانی لاؤ، ہے نا، یہ باب و مسئلہ ہے۔ دروازہ کھول دیا اس نے، لا تیرا کام ہو جائے گا۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، کہتے ہیں نا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کبھی پڑھی ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھو، ابواب رحمتک، اللہ مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تیرے گھر سے جا رہا ہوں، اپنا فضل عطا کر دے۔ کبھی سوچا ہے یہ؟ ابھی دعا نہیں آتی تو فضل کتنا ملے گا؟ پھر فضل و رحمان ہی ملے گا۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص دروازہ کھول دیتا ہے سوال کرنے کا، اچھا یہ کس کے لیے؟ یہ بھی صرف اور صرف سرکاری عمال کے لیے ہے۔ وہ کوئی دوسرا تیرے سے پیسے کیوں مانگے گا؟ جاؤ نا ذرا تھانے، تو وہاں کا جو سنتری ہے وہ بھی پیسے مانگ رہا ہے، اور جائیں تیرے گھر تجھے ملنے، تیرا چوکیدار رکھا ہو تو وہ پیسے نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی سرکاری عمال کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ مولویوں کی کرپشن ہے کہ وہ معنی کو کہیں اور لے جاتے ہیں، فلسفہ دین سمجھتے نہیں ہیں، صرف الفاظ کی مالا بنتے ہیں اور بڑا لوگوں کو اپنے سمیت ہی اس طرف لے جاتے ہیں جہاں پل صراط میں خطرناک سفر ہوگا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی کام کے لیے سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگتا ہے پیسے، لاؤ کام کر دیتا ہوں، لاؤ کام کر دیتا ہوں، اتنے پیسے لاؤ کام کر دیتا ہوں، الا فتح اللہ علیہ فقراً، اللہ اس کی آنکھوں میں بھوک بھر دیتا ہے۔ آنکھوں کی بھوک دیکھی ہے؟ پیٹ کی بھوک مٹ جاتی ہے، آنکھوں کی بھوک نہیں مٹتی۔ جیسے وہ کسی عرب شاعر کا جملہ ہے نا، جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے، زبان کا زخم کبھی نہیں مٹتا۔ کتنا پیارا جملہ ہے یہ، ایسا جملہ ہے کہ علماء عرب و عجم نے ان کو اپنی حدیث کی کتابوں میں بطور مثال ذکر کیا ہے۔ حدیث سمجھانے کے لیے جملہ کوڈ کیا ہے۔ جرح اللسان، زبان کی جرح، زخم، کہتے ہیں نا جراح، ہڈی جوڑ، ٹوٹی ہے تو جوڑے گا نا، اسی طرح زبان کا زخم ہڈی توڑ سے بڑا زخم ہے۔
جراحات السنان لہل تیام، سنان کہتے تلوار کو، لہل تیام مٹ جائے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص پیسے لے کر کسی کا کام کرتا ہے الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اس کے اوپر بھوک اور حرص کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کے ملک میں ایک شخص کے گھر سے، اس کے گھر کے کمروں کے فرش سے، دیواروں کی سیلنگ سے، چھت کی سیلنگ سے 60 ارب روپے ملے ہیں، اور وہ ہندو ہے اور وہ سندھ کا ہے، اور الزام کتنا ہے؟ 400 ارب روپے کا۔ یہ کیا کرنا تھا اس نے؟ کہیں ہندوستان کو تو نہیں دیتا ہمارے خلاف؟ کون تفتیش کرے گا؟ پتہ ہے وہ کون کریں گے؟ جن کو قانونی حیثیت دی گئی ہے پلی بارگیننگ، اسے بارگین کرو، آدھے لے لو آدھے دے دو۔ وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ریاست مسلمانوں کی نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب تو بدل دیا اس کا عمران خان نے، مانا غلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا۔ اتنا غلامی 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 کا چرچا کیا ہے، اب عام بچے کہتے غلامی نا منظور۔ بھائیو تمہیں کس نے بتایا غلامی؟ واٹ از غلامی؟ اس نے دماغوں میں جس طرح انہوں نے اسلامی جمہوریہ بھرا تھا، نئی نسل کے دماغ میں غلامی کا معنی بھر دیا، اس لیے تو اس کو مارنے پہ تلے ہوئے۔ اب یہ مثال لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لیں۔ کیا فرمان ہے؟ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، بھوک کھول دیتا ہے۔ یہ فیکٹریاں لگا سکتا تھا، پلازے بنا سکتا تھا، مارکیٹیں بنا سکتا تھا، اپنے حلقے کے غریبوں کو جھونپڑیوں کے بجائے گھروں میں بسا سکتا تھا، لیکن خوف کیا تھا؟ کافر تھا، ہندو تھا، خوف یہ تھا کہ آگے آنکھوں کی بھوک تھی، پیچھے پکڑ کا خوف تھا کہ کسی نے پوچھ لیا اتنا پیسہ کہاں سے آیا تو کیا کرے گا۔ پچھلے خوف کی وجہ سے خرچ نہیں کر سکا، اگلی خوف جو اللہ نے بھوک مسلط کی تھی اس مانگنے سے رک نہیں سکا، اس لوٹ مار سے رک نہیں سکا۔ اب وہ جمع ہی کرتا رہا، وہ سارا ہی جمع اٹھا کے لے گئے۔ ہوا نبی کا فرمان سچا، اور یہ کب سے؟ 1500 سال پہلے سے یہ فرمان نبوی ہے جو تمہارے ملک میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہمیں سمجھ کس لیے آئے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کا معنی ہی نہیں سمجھا، مسلمان بن گئے، اہل قرآن نہیں بنے۔ قرآن کہتا ہے نزل الفرقان، اپنی اوقات میں رہو اے مسلمان۔ ہم نے اوقات ہی چھوڑ دی، اور اللہ نے پھر ہم پر ایسی بھوک مسلط کی ہے، پیچھے بھی بھوک ہے آگے بھی بھوک ہے۔ پیچھے بھوک مہنگائی مار رہی ہے، آگے بھوک حسرت مار رہی ہے۔ اور اس دور میں پاکستانی مسلمان یہ سمجھو جہنم کے پل صراط پہ کھڑا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہر بندہ ہی بلی بارگین اور مسلاتن بس سوال کرے جا رہا ہے، پیسے لا تیرا کام کراتا ہوں، پیسے لا تیرا کام کراتا ہوں، یہ چکر ہے۔ اور پھر کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، مانگتے ہیں نا مسجد سے نکلتے ہوئے، وہ یہ بھی نہیں مانگتے، دوڑ کے مسجد سے نکل جاتے ہیں، ابھی جمعہ ختم ہوگا دیکھ لینا، اتنی تیزی سے مسجد سے نکلیں گے پتہ نہیں یہاں سے کوئی حملہ ہونے والا ہے، کوئی دشمن آ گیا ہے۔ اور مسجد سے جانا ہے اتنے سلو جاؤ، اتنی آہستگی سے جاؤ کہ فرشتہ یہ لکھے کہ یہ جانا نہیں چاہتا لیکن اس کو باہر کی معاش کی مجبوری لے کے جا رہی ہے، اور اگر تیزی سے نکلتا ہے تو وہ یہی لکھ کر دیتا ہے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر سے ایسے نکلا ہے جیسے اس کو یہاں کانٹے چیونٹیاں کاٹ رہی تھی۔ نماز کے بعد دیکھ لیا کرو بھگدڑ مچ جاتی ہے،
یہ مومن کی شان ہے. مومن کی تو شان یہ ہے، آتا ہے تو رحمت کے دروازے رب سے کھلواتا ہے، جاتا ہے تو طمانینت سے اللہ سے کہتے ہوئے جاتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تجھ سے سوال ہے کہ تو اپنا فضل مجھ پر کر دے، میں جا رہا ہوں اپنے بچوں کی روزی کرنے. جتنا مال کماتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے بچوں کی روزی، اینڈ یہی ہے. اور کیا کرنا اس نے؟ اپنا پیٹ پالنا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا. تھرڈ شے نتھنگ. اس کے لیے بھی 60 ارب چھت کی سیلوں میں دبا دیتے ہیں. یہ ہے اللہ فتح اللہ بابم فقر، فقیری اور بھوک اور حرص کا دروازہ رب نے کھول دیا ہے. اور مسلمان کو کیا ہے؟ صابرن شاکرن. اہل ایمان تو صبر و شکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہم نے اس کا معنی ہی چھوڑ دیا. پتہ ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں صبر شکر کے بلا ہے. نہ ہم میں صبر ہے نہ شکر ہے، پھر حرص ہے اور لالچ ہے. جس قوم میں صبر و شکر نہیں ہوگا وہاں حرص ہی حرص ہوگی نا، لالچ ہی لالچ ہوگا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کیا کہا؟ ہم نے دو راستے دیے، نزل الفرقان. فرق کرنے والے یا تو شاکر بن جائے گا یا کافر بن جائے گا. شاکر کے مقابلے میں کافر آ گیا ہے. کافر میں شکر نہیں ہوتا، وہ عراق بھی تباہ کر دیتا ہے، شام بھی تباہ کر دیتا ہے، افغانستان بھی تباہ کر دیتا ہے، لبنان بھی تباہ کر دیتا ہے. شاکر نہیں ہوتا کافر. پاکستان بھی تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. یہ ذمی کافر ہیں جو تمہارے حکمران ہیں. وہ کہتے ہیں نا کفر دونا کفر. یہ جو طبقہ تم پر مسلط ہے یہ کافر دونا کافر ہے. وہ کہیں گے مسلمانوں کو کافر کہہ دیا، وہ دونا کافر ہے، یعنی یہ عملی کافر ہیں، ایمانی مسلمان ہیں. کام کافروں والے کرتے ہیں، نعرہ مسلمانوں والا لگاتے ہیں. نعرہ تکبیر لگا کے تمہارے ٹیکسوں سے جمع کیا ہوا مال لے جاتے ہیں. کلمۃ حق ارید بہل باطل. نبی کائنات نے فرمایا کہ کلمہ حق کہتے ہیں لیکن مراد باطل کی تقویت ہوتی ہے. کبھی سنا ہے یہ؟ مولوی دسن تو پھر ہی ہے نا، مولوی خود ملوث ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ قرآن میں سورہ حجرات میں کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا. ایسا ہی ہے، یہ صرف ہم نے آواز پہ فٹ کر دیا، بھائی صرف آواز اونچی نہیں کرنا تو باقی چیزیں چلنا آگے کر لینا ہے، ہاتھ آگے کر لینے، اپنے انداز و افعال آگے کر لینے. وہ کہتے ہیں نا کیسے ہائے 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 چلا کٹیا کیویں درخت نہ الٹا لٹک کے سمندر کھڑے ہو کے ایویں ہی. وہ کسی نے ننگا ہو کے، وہ بھی آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے پیر ننگا شریف بغیر شلوار شریف. وہ خواتین اس سے ہاتھ پھروا رہی ہیں، اس کی شلوار ہی نہیں پہنی، وہ پیر بن گیا. پیر اور پیر کافروں میں نہیں ہوتے، مسلمانوں میں ہی ہوتے ہیں. جس کے ساتھ پیر لگ جائے اس کا مطلب وہ اسلام کا ہی نام استعمال کرتا ہے. ہندو سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو ان کے تو بھگوان شگوان کا چکر ہوتا ہے. عیسائیوں میں پادری شادری کا ہے. جس کے ساتھ پیر کا لفظ لگتے ہیں وہ اسلام کے لیبل میں ہی ہوتا ہے اور بر صغیر کے لیبل میں ہی ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا. عرب میں اور انگلستان میں اور افریقہ میں یہ پیر کا لفظ نہیں ہوتا. یہ تمہارے کشمیر میں ہوتا ہے، پاکستان اور ہندوستان میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب لیبل کیا ہے؟ اسلام کا ہے. کیا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی شلوار نہ پہنے تو بزرگ بن جاتا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی درخت سے الٹا لٹک جائے تو وہ پیر بن جاتا ہے؟ کیا یہ نبی سے آگے بڑھنا نہیں؟ یہ کیا اسلام کی حد کو پھلانگنا نہیں؟ کوئی سمندر میں کھڑے ہو کے چلے کاٹ رہا ہے، کوئی سمندر کے یہ آپ کا جو کراچی والا شاہ جی ہے
اس کے اوپر بھی یہی الزام دھرا ہے نا مسلمانوں نے کہ سمندر میں چلا کٹیا سمندر ہی نہیں اگے آتا. تو عمر چلا کاٹتے تو قحط نہیں آتا، حسین چلا کاٹتے تو یزید نہیں آتا. یہ نہیں کہتے، یہ تو موت پہندی ہے. ادھر جھوٹے پڑھتے ہیں. حسین نواسہ رسول، جنتی جوانوں کا سردار، کربلا میں شہید ہو گیا. اس کو ان کے چلے کی سمجھ نہیں آئی. ادھر بر صغیر کا مسلمان چلے کاٹ کے سمندروں کو روک رہا ہے، جن سمندروں کو خدا کے علاوہ انبیاء بھی نہیں روک سکے. طوفان نوح کو نبی نہیں روک سکا. کبھی سوچا ہے صرف آواز بڑی نہیں، ہر عمل میں پیغمبر سے پیچھے رہنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے. مطابعت کرنی ہے. من یطیع اللہ و یطیع الرسول والرسول. اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے. ہم نے پیروی سے پیر کٹ لے. پیروی کا معنی اتباع تھا، پیچھے پیچھے چلنا تھا. ہم نے اس کو آگے کر کے پیر بنا لیا ہے، وی کٹ دیتا ہے. جی میں کوئی چکڑالا تو ہوئے تھے کہ چکڑال وی، وہ وی کٹ ہوتے چکڑالا. ہر عمل میں اتباع رسول، پیروی، یہ مومن کی شان ہے. اور اگر کوئی پیروی سے آگے بڑھتا ہے، وہ قدم سے آگے بڑھے، عمل سے آگے بڑھے، یا صوت آواز سے آگے بڑھے، یا کسی افعال سے آگے بڑھے، وہ مومن نہیں رہتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، اس کے عمل برباد جو اس نے پیروی میں کیے یا بغیر پیروی میں کیے. جب اس نے ایک قدم آگے بڑھا ہے پیغمبر سے، اس کے سارے عمل برباد. وانتم لا تشعرون. انتم لا تشعرون کا کیا مطلب ہے؟ تو انو پتہ نہیں لگے گا، عمل برباد. کوئی ایک نیکی بھی نامہ اعمال میں نہیں بچے گی جس نے پیغمبر کی آواز سے بلند آواز کی. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ اس مسجد میں ہر آنے والے مسلمان کا عقیدہ ہے. اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے وفات پا جانے والا عقیدہ رکھتے ہیں، جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی و حسنین کریمین کا تھا. ہمارا عقیدہ تو وہ ہے. لیکن جو پیغمبر کو زندہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی اب ان کا کیا بنے گا؟ جب وہ سپیکروں میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، کیا آمد، ان کے نئے نئے نعرے ہیں نا یار، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہتے ہیں نا. بڑے بڑے ڈیک لگا کے، سپیکر لگا کے آوازیں لگاتے. عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر زندہ ہیں. زندہ ہے تو پھر آواز اونچی کیوں کر دیتے؟ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ طاقتور صحابی رسول تھے. ان کی آواز سارے صحابہ میں سب سے بلند آواز تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی آواز بڑی ویسے ہی اونچی آواز ہوتی ہے، جب بھی بولتے ہیں دبنگ کہتے ہیں، بڑا دبنگ بول رہا ہے. ایویں کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کی آندے نے. جب یہ آیت اتری نا لا تجہروا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی. مومن کی شان کیا ہے؟ نرم ملائم، دھیمی گفتگو، چبھنے والی گفتگو نہیں کرنی، جراحات السنان گفتگو نہیں کرنی، تلوار جیسی گفتگو نہیں کرنی. تلوار جیسی گفتگو سنی ہے؟ ہاں میں نے سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہے، لیکن آپ انتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہیں ہے وہ کیسی ہوتی ہے. کاٹنے والی، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی بار، میں پکا مسلمان، کافر کافر فلانا کافر، نعرے لگے تھے نا. اور تلوار کیا کرتی ہے؟ یہی کرتی ہے، تلوار بھی کاٹ دیتی ہے. اور یہ ان کے نعروں نے مسلمانوں کو کاٹ دیا، ان کے فرقوں نے مسلمانوں کو کاٹ دیا. فرقہ بندی بھی ایک تلوار ہے. فرقہ بندی
اتحاد امت رسول پہ تلوار ہے۔ انشاءاللہ میرا رب کی ذات پہ یقین ہے کہ اللہ کبھی نہیں بخشے گا ان لوگوں کو جنہوں نے فرقہ کی آڑ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کی یکسانیت کو، اتحاد اور یگانگت کو نقصان پہنچایا۔ بولے جتنی مرضی ٹوپیاں دوڑیاں جبے کبے جو مزار قطار کا سب کچھ بنا لو، فیصلہ تو امت رسول کا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اتنا نہیں بڑھاؤ، کیا کہتے ہیں پاک یہ دامن اتنا نہیں بڑھا۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کی آواز قدرتی بلند تھی۔ جب یہ آیت اتری نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سمجھے شاید میرے لیے ہی اتری ہے، کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو اونچی آواز ہوتی ہے، نبی کی آواز سے تو اونچی ہوتی ہے۔ چپکے سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ گھر جا کے کافی دن نہیں آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال آیا کہ ایک میرا ساتھی ادھر ہوتا تھا، بڑا اونچی بولتا سی، وہ نظر نہیں آ رہا۔ پوچھا یار وہ ایک صاحب تھے یہاں پہ آج کل نظر نہیں آ رہے، جیسے کبھی کبھی سعود بھائی بھی ہم سے پوچھتے ہیں یار وہ ایک ابھی آج ہی ایک صاحب نے ایک بزرگ کا بتایا کہ وہ یہاں نماز پڑھتے تھے، ابھی انتقال ہو گیا ان کا، دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا۔ سلمان جاوید صاحب یہیں کہیں نماز پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے تو بھول گیا تھا، تصویر بھیجی تو مجھے یاد آیا، وہ بڑے ادیب قسم کے تھے، وہ کافی دفعہ ہمارے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، اور بڑے وہ رائٹر تھے، رائٹر اور اس طرح کے لوگ تھے، وہ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ تو ابھی 29 اگست کو اس بیچارے کا انتقال ہو گیا، یہیں پڑوس میں رہتے تھے یہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ سارے ادھر ادھر دیکھنے لگ گئے، وہ تو نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا، غالباً حضرت ابوبکر صدیق سے شاید پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ یہ وہ اچھا وہ ثابت وہ وہاں رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ آدمی گیا گھر۔ اب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ثابت ابن قیس، یہ بڑا مشہور بہادر صحابی تھے بڑے، یعنی وہ کیا کہتے ہیں ڈیرہ دار، ڈیرہ دار ہی کہتے ہیں نا ہماری زبان میں، فیصلے کرنے والا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تیرا فیصلہ کر دینے، فیصلہ کرنے والے وڈیرے تھے یہ۔ وہ آدمی گیا اس کے ڈیرے پہ، تو وہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے، اسے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کون سی مسجد میں؟ جہاں ایک نماز 1000 نماز کا ثواب دیتی ہے، مسجد نبوی الشریف۔ یہ پاکستانی شریف بھی بہت لگاتے ہیں، پھر گھمکول شریف، پتہ نہیں سارے شریف، اسی لیے تو سارے لٹ گئے شریفوں کے ہاتھوں، سارا پاکستان شریفوں کے ہاتھوں لٹ گئے، انہوں نے ہر چیز سے شریف لگا دیا۔ وہ آدمی واپس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس کے ڈیرے پہ گیا تو وہ سر نیچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی ہے کہ جس کی آواز نبی سے اونچی ہے وہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میں تو اعمال نہیں برباد کروانا چاہتا، میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، میری آواز چھوٹی ہے نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہاں میں بات کروں اور میری آواز بلند ہو اور اللہ میرے عملوں کو برباد کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ اب دیکھو قدرت کا لحاظ کیسے کیا جاتا ہے، نیچرل اور فطرتی امر کا حساب و کتاب اللہ بھی رکھے گا، لحاظ رکھ رکھاؤ اللہ بھی رکھے گا۔ جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کیا کیوں نہیں آتے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے وہی اتاری ہے اور میں سمجھا شاید میرے لیے ہی اتاری ہے، کیونکہ میری آواز بلند ہے، باقی تو سارے دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں، اس لیے میں دور ہو گیا کہ کہیں میرے جو اعمال ہیں اللہ برباد نہیں کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ تجھے اللہ نے تیرے لیے جنت لکھ دی ہے، بس تیرا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ تیری آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر قدرت نے بنائی ہے تو وہ تو اللہ کا کام ہے،
وہ تو اللہ نے خود بنایا ہے. نبی نے لستکثرت من الخیر، نبی علیہ السلام تو کیا کہہ میں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تو ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، لیکن مجھے نہیں علم غیب کا، جو الا ماشاء اللہ، جو اللہ مجھے دے دے. اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ جو نیچر پہ پیدا ہوا ہے اس کو اللہ نے نیچر پہ حساب میں لینا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں